بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، میری گزارش ہے آپ سے کہ میری ساری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ قابل توجہ ہے اور یہ شاید پاکستان میں چند لوگ ہی اس پر اس طرح کی بات کریں گے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تقریباً 42 سال پہلے، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں، اس کو سمجھتا ہوں، اس کو سمجھ سکتا ہوں، آج بھی جانتا ہوں، لیکن عام لوگ نہیں جان سکتے کہ یہ کیا ہے۔ 42 سال پہلے ایک دینی مذہبی سیاسی جماعت کے حوالے سے میری دلچسپی محبت وہاں موجود تھی۔ میں لاہور شہر کا الیکشن لڑا اور جیت گیا، تھوڑا بہت نام پیدا کیا، کوشش کی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت کی جماعت اسلامی جس کے ساتھ میرا کسی حد تک تعلق تھا، اس کی لوکل لیڈرشپ مجھ سے ناخوش ہے۔ مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جو دینی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے نامناسب ہو۔ پھر بھی جو لوکل لیڈرشپ تھی اس کی شکایت ہوا کرتی تھی۔ لیاقت بلوچ صاحب اس وقت لاہور جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے۔ میری وہاں شکایت کی جاتی تھی اور شکایت میں یہ شکایت موجود ہوتی تھی کہ میں تھانے جاتا ہوں۔ لیاقت صاحب اس وقت تک قومی سطح کا کوئی الیکشن یا صوبائی سطح کا کوئی الیکشن نہیں لڑے ہوئے تھے۔ ہم 17-18 لوگ تھے شہر میں جو جماعت اسلامی کے قریب تھے یا جماعت اسلامی سے جن کا تعلق تھا۔ مجھے جماعت اسلامی نے ٹکٹ نہیں دی تھی، لیکن میری تمام دلچسپی اور ہمدردی وہیں تھی، اس لیے کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ میں بہت متحرک رہا۔ نتیجتاً جب کبھی ہم ملتے تھے یا میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں شکایت سامنے آتی تھی۔ جماعت اسلامی کا ایک نظام ہے کہ وہاں وہ شخص جو صدارت کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو بھی احتساب کے لیے پیش کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں۔ لہٰذا سب ایک دوسرے کا احتساب کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی بھونڈا طریقہ نہیں ہے، بہت مناسب طریقہ کار ہے۔ کم لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں ہیں ان کو تو یقیناً اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے، انہیں پتہ ہے، لیکن اس احتساب میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میری کوئی شکایت آئی ہے۔ یہ مجھ سے الگ بات کی جاتی تھی اور اکثر کی جاتی تھی۔ یہ تب بھی تھی جب میں کالج کی یونین کا سیکرٹری تھا اور میرے پریزیڈنٹ جو تھے وہ البدر الشمس کے ایک کمانڈر تھے، ابوالحسین خان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت بھلی شخصیت تھے، پی او ڈبلیو بھی رہے۔ یہ میں اس لیے گزارش آپ سے کر رہا ہوں، مجھے یہ گزارش نہیں کرنی تھی، مجھے گزارش تو کرنی ہے ایران کے حوالے سے، لیکن یہ بات چونکہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بس ایسے ہی بات کر رہا ہوں۔ جب لیاقت صاحب نے الیکشن لڑا یا جماعت اسلامی نے الیکشن لڑا 1985 کا، اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں، لاہور شہر سے 3 MNA جیت کر آئے، لیاقت بلوچ، میاں عثمان اور حافظ سلمان مرحوم۔ میاں عثمان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لوگ جماعت اسلامی کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت منظم ہیں، لیکن ان کے انتخابی نتائج اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے لوگوں کی توقع ہوتی ہے کہ ہوں گے۔ میں اس کو بنیاد بنا کر ایران کی پالیٹکس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو مذہبی حلقے کی لیڈرشپ تھی، وہ جو ناظم ہے یا امیر ہے، چونکہ وہ انتخاب نہیں لڑا ہوا، وہ انتخابی مہم کے معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت سے اس وقت تو عاری تھا، اب ہے کہ نہیں مجھے نہیں اس بات کا پتہ، تب تو تھے۔ تب وہ سیاسی حربہ استعمال نہیں کرتے تھے، تب وہ سیاست کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی تھی وہ نہیں کیا کرتے تھے۔
اور نتیجہ یہ تھا کہ لوکل ناظم یا لوکل امیر یہ سمجھتا تھا کہ میں چونکہ اختیار رکھتا ہوں اور یہ میرے اختیار سے باہر جا رہا ہے شخص جو منتخب ہے، اور منتخب شخص یہ سمجھتا تھا کہ ناظم کو یا امیر کو اس بات کا ادراک نہیں کہ میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، میں نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے، ووٹ لینے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی میں ابھی بھی اس بات کی کمی ہے کہ وہ اس نظام کو کس طرح یکجا کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکے ہوئے میرے اندازے کے مطابق۔ لیکن جب اس بات ساری کو میں تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 1979 کے بعد ایران میں جو قیادت آئی وہاں لوگوں کو پھانسیاں بھی دی گئی، فٹافٹ پھانسی دی جاتی تھی، راتوں رات فٹافٹ پھانسی دے دی جاتی تھی۔ ایک صاحب تھے بنی صدر جو وہاں صدر بھی رہے، مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ بچ کے چلے گئے تھے یا پھانسی لگے تھے، میرا خیال تھا کہ وہ شاید بچ کے چلے گئے تھے، مجھے صحیح طرح سے نہیں پتا، لیکن ان تک یہ بات پہنچی تھی۔ اور کہاں سے پہنچی تھی؟ وہ جو مذہبی لیجیٹمیسی تھی، وہ جو مذہبی سپیریورٹی تھی، وہ جو مذہبی قیادت تھی، وہ غیر مطمئن تھی، اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ امام خمینی کے دور میں امریکہ نے بہت ساری کوشش کی کہ وہاں اس طرح کے کوئی معاملات کر سکے کہ خمینی صاحب کا تختہ الٹ سکے، لیکن ایسا نہیں ممکن تھا، اس لیے کہ وہاں پولیٹیکل ذہن کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا امام خمینی کے قریب جو ان کے کان میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس کا نام تھا علی خامنائی۔ علی خامنائی ایک مولوی نہیں تھے، ایک شیعہ رہنما نہیں تھے، ایک سیاسی مفکر بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے، ایک فلاسفر بھی تھے۔ امریکہ نے انہیں شہادت کے رتبے پر پہنچا دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم ایران کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایران شیعہ مسلک کا مرکز ہے، اور وہاں پر جو ہوتی ہیں چیزیں وہ پوری دنیا کے شیعہ اس کو فالو کرنا اپنے لیے مقدم سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے بہت لوگ ایسے بھی ہوں جو اس کو مقدم نہ سمجھتے ہوں، لیکن وہاں انہوں نے اس نظام کو جو مذہبی لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ کے درمیان اختلاف کی وجہ بنتا تھا یا نزاع کا عالم پیدا کرتا تھا، اس کو یکجا کر دیا، اور ہر سال اس پر ریویو کرتے تھے۔ اگر 20 برس بھی ریویو کیا ہو، 25 برس بھی ریویو کیا ہو، یا 27 برس ہی ریویو کیا ہو، یا 47 برس ہی اس پہ ریویو ہوتا رہا ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تطہیر جو ہے وہ گندے پانی کو کیسے صاف کر دیتی ہے۔ جو کثافتیں ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھیں یا ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی تھیں، ان کی تطہیر کرتے چلے گئے، اور ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم بنا دیا۔ وہاں پاسداران انقلاب کا ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا جس میں اس زمانے کے ویگا بانڈز ہوتے تھے، بدماش ہوتے تھے گلی کوچے کے۔ انہوں نے ان کو آرگنائز کیا، تربیت کی، ان کو فلسفہ سمجھایا، ان کو شہادت سمجھائی، ان کو دین سمجھایا، ان کو اپنا مسلک سمجھایا، ان کو وقت کی ضرورتیں سمجھائیں، اور امریکہ نے عراق کے ذریعے جو کچھ ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس کی روشنی میں وہ چیزوں کو اور بہتر کرتے چلے گئے۔ جنگ کرنا ایران کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جنگ ایران اپنے لیے تو کر نہیں رہا، یہ جنگ تو ایران اپنی سلامتی کے لیے، خود مختاری کے لیے اور اپنی سروائیول کے لیے کر رہا ہے۔ وہ ریٹیلیٹ جو کر رہے ہیں وہ اپنی سروائیول کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اور فرض کیجئے یا الف بے جیم دار اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ رجیم چینج کر دی جائے، اس بات کو سمجھے بغیر کہ رجیم کے اندر ہے کیا، سلسلہ کیا ہے۔ یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے اس میں بھی تو جانشین ہوتا ہے۔ کیا یہ کہیں بتایا جاتا ہے کہ میرے بعد جانشین کون ہوگا؟ جانشین لوگوں خود مقرر کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو پاکستان کی مثال دے دیتا ہوں۔ فرض کیجئے پیر پگاڑا فوت ہو گئے تھے جب، تو ان کے خلفاء اکٹھے ہوئے، ان کے جو خلیفہ تھے جتنے بھی تھے 20-30 40، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ موجودہ پیر پگاڑا کو پیر پگاڑا کا لقب دے دیا جائے اور ان کو اپنا روحانی پیشوا مان لیا جائے۔ تو وہ روحانی پیشوا ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہاں جس وقت وہ اپنے دیدار کے لیے باہر آتے ہیں بیلکنی میں،
عورتیں اپنا زیور اتار کے پھینک دیتی ہیں. یہ امام خمینی یا خامنہئی کی طرز کے پیر پگاڑا تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. ایسا تو طالب العلماء کے ساتھ بھی ہوتا تھا. اللہ ان کو جنت نصیب کرے ہر دو کو. ایران میں پولیٹیکل سسٹم انٹیگریٹ ہو چکا ہوا ہے مذہبی قیادت کے ساتھ. وہاں کوئی اکیلا فیصلہ کر نہیں سکتا، اور فرض کیجئے پھر بھی اگر کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہو اور اس میں اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو حتمی چیز کیا ہے؟ حتمی چیز ہے رہبر اعلیٰ. رہبر اعلیٰ انہوں نے اپنا ایک مقام انسٹیٹیوشن پیدا کر لیا ہوا ہے. جیسے ہم محتسب کے انسٹیٹیوشن کو لے کے چلتے ہیں یا کسی ولی کے انسٹیٹیوشن کو لے کے چلتے ہیں، ولی کا بھی تو انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشنز کے مقابلے پر انہوں نے اپنا ایک انسٹیٹیوشن پیدا کر لیا ہوا ہے جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. وہاں کی کابینہ سے، پارلیمنٹ سے، مجلس پاسداران سے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے بنائی ہوئی، ان سے بالا تر انہوں نے رکھ دیا ہے. اور خامنہئی کوئی اتنے بڑے اس وقت فلاسفر اور تھنکر اور اس وقت مذہبی رہنما نہیں تھے. وقت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ ان پر لوگوں نے اجماع کر لیا کہ یہی ہے ہمارا امام اس وقت. اور اگر آپ شیعہ مسلک کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہاں رہبر کو یا امام کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ امام حضرت علی علیہ السلام سے نیچے لے کر آتے ہیں، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ان کے جانشین ہیں. اب اگر حضرت علی کی شہادت کو یا امام حسین کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو امام خمینی کا امام بننا، امام حاضر ہونا، یا جیسے بھی ان کے جس طرح بھی وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس طرح ان کو امام تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح خامنہئی صاحب کو بھی کرتے تھے. جس وقت انقلاب برپا ہوا تھا تو دنیا کا خیال تھا کہ اسلامی انقلاب ہے، لیکن یہ مسلک کا انقلاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، بہت ساروں نے اپنی راہ لے لی، بہت سارے اس کے اندر چلے گئے. لیکن ایک بات بالکل واضح تھی. میں پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر ملک اپنے لیے ایک دشمن ملک بنا کر رکھتا ہے. اسرائیل کے حوالے سے جس وقت 48 میں اسرائیل بنا، اس وقت گوروں کی یہ کوشش تھی کہ مڈل ایسٹ پیس فورس بنائی جائے. تو 4 ممالک اس کے امیدوار تھے، اور وہ مڈل ایسٹ کی تھی جس میں اسرائیل شامل نہیں تھا. اس میں اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے بات کی گئی تھی. ہمارے یہاں مسلم لیگ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے تھے خلیق الزمان صاحب، وہ امیدوار تھے. ایران امیدوار تھا اپنی ثقافت کی وجہ سے، اپنے فوجی اثر رسوخ کی وجہ سے. مصر امیدوار تھا. سعودی عرب امیدوار تھا حرمین کی وجہ سے. بات بیل منڈے نہیں چڑھ سکی تھی. اور تھا کیا؟ امریکہ کی مرضی تھی. پھر بعد میں بغداد پیکٹ ہوا، وہ بھی تو امریکہ نے کروایا، امریکہ نے کیا. سیٹو سینٹر کے ہم بھی ممبر بنے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو امریکہ کی مرضی سے تھا. ذرا دیکھیں، یمن، لبنان، مصر، اردن، شام، کویت، سعودی عرب، ایران، ان کے کچھ حصوں کو ملا کے یا ان پر پورا قبضہ کر کے اسرائیل، جس گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے، اس میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ مسلمانوں کی قوت جو ہے اس کو مجتمع نہ ہونے دیا جائے، ان کو توڑ دیا جائے. کیا شام لڑ سکتا ہے؟ نہیں. کیا لبنان لڑ سکتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں لبنان میں جو ہو رہا ہے. کیا مصر لڑ سکتا ہے؟ کیا اردن لڑ سکتا ہے؟ نہیں. ایک واحد ملک ایران اس خطے میں ایسا ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کو وہ ختم کرنے کے لیے اب سے نہیں 40 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے. اور وہ 40 سال سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہمارے ساتھ کام کرنا ہے، لہٰذا ہمیں تیاری کر کے رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے گھوڑے جو ہیں ان کو تیار رکھنا چاہیے. ہر دو طرف سے اپنی اپنی تیاری مکمل ہے. ایران کی تہذیب پر ایک نظر ڈالنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 اطراف خطوط بھیجے تھے ان میں ایران میں بھی ایک خط آیا تھا. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن ایران کی تہذیب جو تھی، ایران کی جو معاشرت ہے، وہ 4-5 ہزار سال پرانی ہے. تہذیب ہے وہ ایک پوری کی پوری. یہاں زرتش ہوا کرتے تھے.
اور زرتشت ان کو کہتے ہیں جو آگ کو پوجتے ہیں، سورج کی پجاری ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی روشنی ہماری وجہ سے ہے. وہ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، لیکن اپنی تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہیں، اپنی تہذیب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماضی سے وہ روگردانی نہیں کرنا چاہتے. یہودی یہاں جو اسرائیل ہے اس میں مقامی لوگ تو ہیں ہی نہیں. یہ تو کہیں سے اکٹھے کر کے یہاں اکٹھے ہو گئے. نیتن یاہو کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لوکل نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ وہ پچھلے دنوں جرمنی تشریف لے کے گئے ہوئے تھے. جنگ اسرائیل میں ہو رہی ہے، وہ جرمنی گیا ہوا تھا اور پہلے سائپرس گیا ہوا تھا. کیا ہے یہ؟ اس کو ہم ذرا اور تھوڑا سا تفصیل دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہوگا اور کہاں جا کے کھڑا ہوگا. کیا یہ جنگ ایران نے شروع کی؟ نہیں، ایران نے نہیں شروع کی. یہ ضرور ہے کہ ایران اپنی پراکسیز رکھتا تھا، جس طرح اسرائیل اپنی پراکسیز رکھتا ہے، جس طرح امریکہ اپنی پراکسیز رکھتا ہے، جس طرح امریکہ نے علاقے میں اپنے اڈے تیار کر لیے ہوئے تھے کہ میں ان اڈوں کے ذریعے سارے خطے کو رول کروں گا اور اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. چہ جائے کہ وہ اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کرتا وہ مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہوا ہے. کیا ٹرمپ بہت بڑی اسٹریٹجی کرنے والا آدمی ہے؟ کیا وہ فوج کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ فوجی حکمت عملی تیار کر سکتا ہے؟ وہ امریکہ کے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے فیصلہ کر سکتا ہے اور اس فیصلے پر اس کے انسٹیٹیوشنز عمل کرنے کے پابند ہیں. امریکہ کا سسٹم ایسا ہے. لیکن یہ جو اس نے فیصلہ کیا کھڑے ہو کر کہ میں نے آج ایران پر بمباری کر دینی ہے، کیا اس میں مشورے شامل تھے؟ اگر اس میں مشورے شامل تھے تو نیتن یاہو کا مشورہ تھا. اور دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بیوقوف بنایا اور ایک دیر سے چلنے والی چیز جو تھی اس کو نقطہ انجام تک پہنچانے کی کوشش کی. انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر بھی میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا. جو میری سمجھ میں بات آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں، جستجو کرتا ہوں کہ چیزوں کو اکٹھا کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں. جب نیتن یاہو نے یہ کام کروا لیا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ لیڈرشپ ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہے، اس لیڈرشپ کو مار دیا جائے. انہوں نے اس لیڈرشپ کو مار دیا، لیکن یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ ایران کی پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا تھا، ان سیشن پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا تھا. بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے. جس ملک کی پارلیمنٹ پر حملہ ہو وہ ملک پھر سروائیو کرے، اس کی ہمت ہے نا، اس کا سسٹم ہے. انہوں نے اپنے سسٹم کے انسٹیٹیوشنز کو اتنا مضبوط کر دیا ہوا ہے کہ اس کی وائلیشن نہیں ہو سکتی. وائلیٹ کرنے والے کو سرے عام پھانسی ہو جاتی ہے یا جیل چلا جاتا ہے. ہاشمی رفسنجانی ایک وہاں کے صدر تھے، اسپیکر بھی رہے. وہ پاکستان بھی آئے کئی دفعہ، پاکستان کے ساتھ ان کا بہت ساری محبت تھی. لیکن خامنہ ای صاحب کی تو خود اپنی محبت موجود تھی. لاہور میں دفن ہے علامہ اقبال، جن کے اشعار وہ پڑھتے تھے، جن سے وہ اپنے آپ کو بھی حوصلہ دیتے تھے، اپنے آپ کو بھی ہمت دیتے تھے اور اس فلسفے پر چلتے تھے جو اقبال کا فلسفہ تھا. ان کی تقریریں سن کر دیکھ لیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال بھی شیعہ عالم تھے یا شیعہ رہنما تھے. لیکن نہیں، وہ تو امت کے رہنما تھے، وہ تو امت کے شاعر تھے، وہ تو امت کے فلسفی تھے. مسلک کے اختلاف کی بنیاد پر چیزوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس وقت کون انکار کرے گا؟ میں سن رہا تھا ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، غالباً نیلم چوہان نام ہے، ان کا ایمبیسڈر ہیں، پاکستان کی باہر رہی ہیں، آج کل شاید پاکستان میں ہیں یا ریٹائر ہو گئی ہیں، مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں ہے، میرا خیال ہے ریٹائر ہو گئی ہیں. بہت دپی تلی انہوں نے کل پرسوں کہیں گفتگو کی جو مجھے سننے کا اتفاق ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا، پوری بات سمجھانے کے بعد، تہذیب، تمدن، مذہب، سیاست، طاقت، ان سب کو انہوں نے سمویا انسٹیٹیوشنز میں، اور یہ بات انہوں نے کی کہ ایران میں بہت ڈیپتھ ہے، ایران بہت چیزوں کا ایبزارب کر سکتا ہے، جبکہ اسرائیل وہ ایبزارب نہیں کر سکتا. اسرائیل میں ڈیپتھ نہیں ہے،
وہاں وزڈم کی کمی ہے، وہاں جنونیت ہے، وہاں پاگل پن ہے، وہاں مکانہ سوچ ہے، وہاں یہ جنون ہے کہ قبضہ کر لوں، وہاں یہ جنون ہے کہ ایک ہی رات میں اتنے بم پھینک دوں کہ اگلے کی ہمت ٹوٹ جائے۔ یہ 67 میں بھی ہوا تھا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، لیکن آفرین ہے ہمارے ان پائلٹوں پر جو یہاں سے چھٹی لے کر چلے گئے تھے یہ کہہ کے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو آپ ہمیں مت اون کیجیے گا، لیکن ہم جائیں گے، اور انہوں نے شام سے جا کر اسرائیل کے طیاروں کی ایسی تیسی کی تھی۔ ایک صاحب ابھی بھی یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں، آفرین ہے ان پر، میں سلام کرتا ہوں ان کو۔ اور تب تو پوری دنیا نے، مسلم دنیا نے تو کم از کم انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا۔ آفرین ہے اس جذبے پر، لیکن ایران کے اندر تو اب جذبہ ہی بالکل مختلف ہے۔ وہ تو جس شیعہ مسلک کی پیروی کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز تو شہادت ہے، اور ہم اس شہادت کو اگر خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ ہم اس کو خلافت کے قریب ترین چیز سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کے انسٹیٹیوشن کی لڑائی تھی، یہ ملوکیت کی لڑائی نہیں تھی۔ بادشاہت کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، خلافت کا کانسیپٹ موجود ہے، اور خلافت کا چناؤ لوگ کرتے ہیں، صاحب رائے بھی کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ بیعت ہی کا معاملہ تھا نا، حضرت امام حسین بیعت کرنے سے انکاری تھے، اور یزید بیعت کروانا چاہتا تھا، نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ بیعت کروانا چاہتا ہے اسرائیل کے ہاتھ پر ایران سے، یہ نہیں ہونے جا رہا، قطعاً نہیں ہونے جا رہا۔ میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی کہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، انہیں فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ اپنی سروائیول کی جنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ۔ اور جب بقا کی جنگ لڑی جاتی ہے تو پھر کسی حد تک بھی چلا جایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے۔ بقا کے بعد فنا ہے، لیکن ہم تو فنا نہیں ہوتے نا، ہم تو زندگی بعد موت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور شہادت تو اعلیٰ ترین درجہ ہے ہمارے پاس۔ ایسے میں ان بی بی کا یہ کہنا تھا، نیلم چوہان صاحبہ کا، کہ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ایران اس لمبی جنگ کو لے کر نہیں چل سکے گا، امریکہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوگا۔ اگر امریکہ اس دباؤ میں جو اس پر پانا شروع ہو گیا ہے، اور عرب ریاستوں نے وہاں سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے اڈے اور اپنے راستے نہیں دیں گے، تو واحد جگہ بچ جائے گی اسرائیل جہاں سے حملہ ہو سکے گا، یا یہاں سے حملہ ہوتا رہے گا۔ لیکن کیا کیا جائے، ایران نے بھی تو جو میزائل پھینکے ہیں وہ تباہ کن ہے نا۔ تل ابیب پہ جو میزائل گیا کل یا آج، پتہ نہیں، مجھے ٹھیک طرح سے نہیں پتہ کل گیا تھا کہ آج گیا تھا، اس لیے کہ خبریں اس طرح سے مل نہیں رہی جس طرح سے ملا کرتی ہیں۔ لیکن جنگ میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جنگ میں نہ ہونے والی چیزیں پہلے سمجھ آتی ہیں، اور ہونے والی چیزیں ذرا بعد میں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ سنا کلسٹر بم پھینک دیا، میزائل پھینک دیا، وہ جو ان کے پاس ایک طاقت ہے کہ وہ آنے والے میزائل کو روک سکتے ہیں، ممکن ہے انہوں نے اس میزائل کو روک لیا ہو، ویسے تو نہیں روکا جا سکا۔ اور اسرائیل کے پاس یہ قوت موجود تھی کہ اس پر حملہ کرنے والے اگر 100 میزائل پھینکے جائیں تو وہ 90 میزائل کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اب سنا وہ 60 کے قریب فیصد پر ہو گیا ہے۔ اگر 60% بچ رہے ہیں اور 40% نہ بچیں، تقریباً آدھی آبادی نہ بچ رہی ہو، تو سوچیں اسرائیل کے اندر جو گرنے والے بم ہوں گے وہ کتنی تباہی کریں گے، اور اسرائیل کے اندر کتنی آہ و بقا ہوگی۔ اور یہ جو کلسٹر بم ہے اس کے بارے میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بلا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو ایک میزائل ہے، اس میزائل کے اندر کئی 10 20 50 بم موجود ہوتے ہیں، جب اس کو روکا جائے یا یہ پھٹے یا نہ پھٹے جو بھی صورت ہو، وہ 50 بم اس میں سے نکلنے ہی ہوتے ہیں، اور 50 مختلف ڈائریکشنز میں جاتے ہیں۔ یہ اس کی کیپیسٹی پر منحصر ہے کہ کتنی کیپیسٹی ہے اس کی، اور کس طرف جانے کے لیے ان کو اشارہ کیا گیا ہوا۔ اگر وہ ایک میزائل کو روکیں گے تو دائیں بائیں کی طرف جس طرح وہ کلسٹر بم جائیں گے تو کیا ہوگا۔ کلسٹر بم کے بارے میں ایران پر اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو اسرائیل جب کلسٹر پھینکتا ہے یا امریکہ کلسٹر پھینکتا ہے تو وہ انسانیت کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو این پی ٹی پر دستخط نہیں کیے ہوئے، ایران تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے این پی ٹی پر دستخط نہیں کیے ہوئے،
تو ان پر این پی ٹی کا معاہدہ کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ ایران تو اس کو مانتا ہے۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایٹم بم نہیں بناؤں گا، ممکن ہے وہ نہ بنائے، لیکن ان کی جو انریچمنٹ کی لیول تھا وہ غالباً 60% تک چلا گیا ہوا تھا۔ وہ اس پچھلے دنوں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں وہ 30%، 25%، 20% پر آنے کے لیے تیار تھے، جو شنید ہے۔ ٹرمپ نے کہا وہ 20% مانگ رہے تھے اور میں 20% پہ ناخوش ہوں، لیکن مذاکرات آگے چلیں گے، لیکن وہاں مذاکرات نہیں آگے چلے، بام آگے چلے۔ دھوکہ دہی ہے، بددیانتی ہے۔ چلیں، امریکہ شاید اسی طرح ہی سروائیو کرتا ہے، لیکن اگر اسرائیل کے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں بچے گی اور ایران اس بات کو لے کر چلتا رہے گا کہ میں اپنی ریزسٹنس کو برقرار رکھوں، اپنی مدافعت کرتا رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اٹیک بھی کرتا رہوں، تو وہ جو ادھر ادھر ان کے اڈوں پر چیزیں پھینک رہا ہے وہ اگر اسرائیل پہ جانی شروع ہو گئی تو پھر اسرائیل کا کتنا نقصان ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس ترتیب سے اور اس تعداد میں نہیں آ رہے میزائل جس طرح پہلے آتے تھے۔ وہ بے وقوف ہے کہ وہ ایک ہی رات میں سارا سامان کھو دیں۔ ان کو بھی تو پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ شاید ایران کے پاس میزائل بنانے کی کیپیسٹی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کے پاس مدافعتی نظام بنانے کی کیپیسٹی بہت کم ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس۔ تو چند دنوں میں وہ صورت ہو جائے گی کہ ان کے مدافعتی نظام جو ہے جس سے وہ میزائلز کو روک لیتے ہیں وہ ان کے پاس ختم ہو جائے گا، یا اس کی مقدار بہت کم ہو جائے گی۔ جہاں 90% تھی ممکن ہے وہاں 10% رہ جائے، 20% رہ جائے، تو 80% اسرائیل جو ہے وہ نیکڈ ہوگا بالکل، اس پر سب طرح کے بام گر سکیں گے۔ اور یہ ڈرون تو بہت نیچی پرواز کر کے بھی جا سکتا ہے۔ میزائل تو تیز جاتا ہے، بام تیز جاتا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ گن سے گولہ تیز جاتا ہے، میزائل کی اس کی ڈرون کی سپیڈ کم ہے۔ یہ جس ٹارگٹ پہ جانا ہو اس ٹارگٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اگر بر وقت مار دیا جائے تو مار دیا جائے، ادروائز یہ مارنے کی صلاحیت پوری رکھتا ہے۔ یہ ڈر ہے۔ میں ان محترمہ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ اندیشہ ہے کہ اسرائیل ڈیسپریٹ ہو کر کہ اب میں ہار رہا ہوں اور مجھے سرنگوں ہونا پڑے گا ایران کے سامنے، وہ آخری ہتھیار کے طور پر ایران پہ ایٹم بم پھینک سکتا ہے۔ اور اگر ایٹم بم اس نے پھینکا تو ایران تو یقیناً بہت بری طرح تباہ ہوگا، ممکن ہے ہمارے جسم بھی گل سڑ جائیں، اس کی ریڈیشن اتنی زیادہ ہوگی۔ اور ہم بھی تو ان کا ٹارگٹ ہیں، ہم بھی تو ایران کے پہلو میں ہیں، ہماری بھی تو دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، ہمارا بھی تو گھر سے گھر ملا ہوا ہے، ہماری سرحد بھی تو 800 میل ان کے ساتھ ہے۔ ایسے میں اگر ریڈیشن یہاں نہیں بھی آئے گی تو ایران کے وہ لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بلوچستان کی طرف رخ کریں گے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے فیصلہ سازوں کو یقیناً ان باتوں کا پوری طرح ادراک ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کو ادراک ہے، وہ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ اگر مجھے پتہ ہے میں سمجھ سکتا ہوں، میرے علم میں آ سکتی ہیں، تو وہ تو ہے ہی اسی کام میں۔ میں تو اس کام کا آدمی نہیں ہوں، میں تو لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں۔ میرا یہ کوئی کام ہے کہ میں جنگی حکمت عملی پر بات کروں؟ میں نے سمجھنے کے بعد، سوچنے کے بعد آپ سے یہ بات کرنا مناسب سمجھا کہ ممکن ہے یہاں تک صورتحال ہو جائے، لیکن ایران کو سرنگوں نہیں کیا جا سکے گا۔ ایران کی حکومت کو یا رجیم کو 100 دفعہ ماریں تو ان کا انسٹیٹیوشن 100 دفعہ ویسی ہی لیڈرشپ ان کو پیدا کر کے دے گا، اس لیے کہ ان کا منتہائے نظر، ان کا مقصود شہادت ہے، اور شہادت آخری درجہ ہے زندگی کا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے بعد۔